روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ ہمیں کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے۔ بچی جو ہے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوئی تو روزہ فرض نہیں ہے۔ 9 سال کی عمر میں اگر وہ ہو گئی ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، اور بچہ جو ہے 15 سال کی عمر میں اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی لڑکا۔ لڑکی پر 9 سال میں، اور اس سے آگے بھی جا سکتی ہے لڑکی عمر میں۔ کچھ لڑکیاں 10 سال 12 سال 13 سال تک نہیں ہوتی ہیں، تو جب تک بالغ نہیں ہوں گی ان پہ روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح لڑکا 15 سال کا بالغ کہلاتا ہے، بالغ عرف عام میں اور شریعت میں کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی ڈیٹ کے حساب سے آپ بلوغت کا اندازہ کریں گے کہ 15 سال ہوئے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کی اسلامی ڈیٹ یاد رکھیں کہ کس ڈیٹ پر بچہ پیدا ہوا، اسلامی ڈیٹ۔ وہ والی ڈیٹ نہ یاد رکھیں کہ یہ مارچ اور اپریل، اور یہ یاد وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن بلوغت کا جو اندازہ ہے وہ ہم اسلامی ڈیٹ پہ لگائیں گے۔ تو بچے کی عمر 15 سال اور بچی کی عمر 9 10 12 جتنے میں بھی وہ بالغ ہو، اس کو روزہ فرض ہو جائے گا ان کے اوپر۔ اس سے پہلے جو ہے روزے کا فرضیت نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے اگر کوئی ماں رکھوانا چاہتی ہے تو بہترین اور افضل ہے کہ ثواب کی نیت سے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے جیسے چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا 7 سال کا، تو وہ بھی رکھتا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی 7 روزے اس نے بھی رکھے۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شروع سے روزے رکھتے ہیں، گرمی شدید گرمی میں بھی انہوں نے رکھے۔ لیکن فرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کب ہو رہا ہے روزہ، کہ اس میں سختی نہ ہو اتنی۔ بچہ اگر خود شوق سے رکھ رہا ہے، وہ رکھنا چاہ رہا ہے، بعضی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچارے بچوں کو اٹھاتی ہی نہیں ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں اٹھاتی، نہیں یہ کمزور بہت ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں یہ روزے میں گر جاتا ہے، نہیں یہ روزے میں اس کے پیپر ہیں، نہیں یہ روزہ رکھے گا تو اس کا یہ کم ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا۔ بعض بچے بیچارے ضد کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، لیکن مائیں نہیں رکھواتی، کیونکہ ماؤں کی نظر میں وہ کمزور ہے، کمزور ہے تو روزہ کیسے رکھے گا، اور کمزوری ہو جائے گی، پیپر کیسے دے گا، باہر اسکول کیسے جائے گا۔ اسکول اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری روزہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ خود سے کہہ رہا ہے تو پھر تو سمجھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین بات ہے کہ آپ اسے روزہ رکھوائیں۔ لیکن فرض ہوگا لڑکے پر 15 سال میں، اور لڑکی پر 9 سے لے کے 13 سال 15 سال، جب تک اس کی عمر جاتی ہے تب تک اس پر فرض ہوگا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی یعنی۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ صحابیات تو اتنی احتیاط کرتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی روزے رکھواتی تھی، مطلب دودھ تھوڑا تاخیر سے دے دیا یا ان کا دودھ تھوڑا سا وہ کر دیا کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی روزے کی عادت ہو کہ اللہ کے آگے ہم ان کو بھی پیش کریں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو صبر والے ہوتے ہیں، جو کر سکتے ہیں صبر، اسکول کی چھٹیاں کروا لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں، ہم شروع سے کرواتے ہیں اپنے بچوں کی، اسکول میں چھٹیاں کروا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تراویحیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ 8 سال کے تھے بچے ہمارے جب سے حافظ بنے ہوئے، دونوں 8 سال کے تھے، 8 سال میں حفظ کر چکے تھے دونوں، تو دونوں تب سے ماشاءاللہ تراویحیں پڑھا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، چھٹیاں کرواتے ہیں ہم پورا رمضان، کام لے لیتے ہیں، کام کرتے ہیں ہمارے بچے، بیچ میں 1 آدھ دن چلے گئے تو چلے گئے، کوئی اسسمنٹ ہوا کچھ ہوا، لیکن روزہ نہیں چھڑواتے۔ اسلام آباد کی شدید گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، سم ٹائم آیا رمضان اس میں بھی رکھے انہوں نے، ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں روزے لیکن گرمیوں میں بھی رکھے۔ اس سے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے ملنے کا، اللہ سے اجر لینے کا، لیکن زبردستی نہ کریں کہ میں روز، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ کے بیزاری اذان کا انتظار، ٹی وی موبائل اور یہ اور وہ روزہ گزارنے کے لیے، ایسے روزے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس روزے کا آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ تو اپنے بچے جو آپ کے بالغ ہیں ان کے روزوں کی اگر قضا ہوئی ہے تو ان کی قضا رکھوائیں۔ آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں اور آپ نے نہیں رکھوایا کہ جوان ہوگا تو رکھوائیں گے، تو ان کی قضا رکھوائیں آپ بچوں کی رمضان کے بعد، اور ابھی سے روزے شروع کر دیں ان کے، جتنے بھی بچے رمضان کے قرآن شروع کریں۔ کئی بچے ان کو ہم نے جب کہا رمضان کے قرآن شروع کریں تو وہ اتنے حیران ہوئے، مطلب ان کے گھروں میں ابھی تک یہی نہیں پتہ کہ رمضان کا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، جیسے جبرائیل امین آتے تھے
حالانکہ اترا ہے، نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی پہ حافظ تھے، لیکن پھر بھی جبرائیل امین پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے وہ سنتے، ایسے دورہ قرآن ہوا۔ تو اپنے بچوں کو ایک پارہ شروع کروائیں، روز کے 2-2 3 پارے پڑھیں، اگر سپیڈ اچھی نہیں ہے تو کم از کم روز کے ایک پارہ، آدھا پارہ تو پڑھائیں، تاکہ ان کو عادت ہو کہ ہم نے رمضان میں پارہ پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ ایک ربط ہے۔ پھر تراویحاں پڑھائیں، تراویحوں کے ٹائم پہ آپ کے بچے باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، باہر بچیاں ساری پھر رہی ہیں نیچے لانز میں اور ادھر ادھر، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کہ آپ رمضان کی گھڑیوں میں پوری رات جاگ رہے ہیں، ہوٹلنگ کروا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہماری یوتھ کا، کہ روزوں کے لیے ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ کتنی بڑی فرضیت ہے۔ اتنے بڑے بڑے لڑکے روزے نہیں رکھتے، بھائی مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے روزہ پیپر دینے جانا ہے، مجھے کام سے جانا ہے، مجھے انٹرویو دینے جانا ہے، تو میں نے روزہ نہیں رکھا۔ اور کئی تو عورتیں صرف بہانہ بنا کے بچیوں کا کہ یہ کمزور ہے، یہ نہیں رکھ سکتی ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ تو تھوڑی سی احتیاط کریں، اپنے ارد گرد بھی دیکھیں جو نہیں روزے رکھتے، ان کو کہیں کہ روزے رکھیں۔ اگر بچے بالغ ان کے ہو گئے اور آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، سامنے ہیں، تو لازمی ان کو تنبیہ کریں کہ روزے فرض ہو چکے ہیں، آپ کے بچوں کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی نے کہا 7 سال سے بچے کو عادت ڈالنا شروع کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹ لگا کے نماز پڑھاؤ ہیں۔ اب تو بچے بالغ ہی اتنی جلدی آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ چکن ہے کھا رہے ہیں جس کو معذرت، وہ بھی ایک بیماری، اور جس طرح کی وہ یوٹیوب پہ مواد دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کو مینٹلی ہیلتھ ان کی اتنی بڑھ چکی ہے، مینٹل ان کا، وہ کہتے ہیں نا دماغ سے انسان بالغ ہوتا ہے، تو دماغ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے بچے پہ روزہ فرض ہے، کتنے پہ نہیں ہے، اور صحابیات کے کیا طرز عمل تھے، وہ اپنے کتنے چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت